بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اللہ کے رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آراستہ کرنے کا حکم دیا اور حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس رکھے ہوئے دراہم میں سے 10 درہم حضرت علی رضی اللہ عنہا کو دیے اور ارشاد فرمایا، ان سے کھجور، گھی اور پنیر خرید لاؤ۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں وہ چیزیں خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا ایک دسترخوان منگوایا اور آستینے چڑھا کر کھجوروں کو گھی میں مسلنے لگے اور پھر پنیر کے ساتھ اس طرح ملایا کہ وہ حلوہ بن گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ پیارے ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب اہتمام کیوں کیا جا رہا تھا؟ یہ سب مولا کائنات حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ولیمے کی تقریبات کی تیاریاں تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھجوریں، گھی اور پنیر کو مکس کر کے حلوہ تیار کر لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، جسے چاہو بلا لاؤ۔ آپ فرماتے ہیں، میں اٹھا اور مسجد چلا گیا۔ وہاں جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے تھے، ان سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کریں۔ سب لوگ اٹھ کر چل دیے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ لوگ بہت زیادہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے دسترخوان کو ایک رومال سے ڈھانک دیا اور ارشاد فرمایا، 10 افراد کو داخل کرتے جاؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آتے اور کھا کر چل دیتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے 700 صحابہ ولیمہ میں شریک ہوئے اور جی بھر کر حلوہ بھی کھایا، مگر حلوہ میں ذرہ بر کمی واقع نہ ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے پاس بلایا اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنے دائیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے بائیں طرف بٹھا کر سینے سے لگایا اور دونوں کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا اور ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے کتنی اچھی زوجہ سے تیرا نکاح کیا ہے۔ پھر ان کے ساتھ ان کے گھر تک پیدل چلے، پھر گھر سے باہر نکل کر دروازے کے کواڑ پکڑے اور یہ دعا فرمائی، اللہ تم دونوں کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ میں تمہیں اللہ عز و جل کے سپرد کرتا ہوں اور تم دونوں کو اس کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ یہ دعا فرمائی اور پھر ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کو لے کر گھر میں داخل ہو گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما سے محبت بری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگیں۔ مولا علی علیہ السلام نے پوچھا، اے عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، میں کیوں کر راضی نہ ہوں گی؟ آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی اس حالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا۔ آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر عبادت کرنے لگے۔ پیارے ناظرین، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا پختہ عزم، خواہشات اور مقصود نہ تو دنیا اور اس کی لذات تھیں اور نہ ہی نفس کی راحت و خواہشات، بلکہ ان کی بلند ہمتوں کی پرواز ہمیشہ باقی رہنے والے ٹھکانے کی طرف تھی۔ چنانچہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں انہی کے متعلق کچھ یوں ارشاد فرمایا، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں
کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ ان دونوں مبارک ہستیوں نے اپنی لذات کے بستر کو چھوڑ دیا اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ رات قیام میں تو دن روزے کی حالت میں بسر ہوتا، حتیٰ کہ 3 روز اسی طرح گزر گئے۔ پھر وہ دونوں اپنے بستر پر آرام فرما ہوئے۔ چوتھے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ علی اور فاطمہ نے 3 دن سے نیند اور بستر کو ترک کر رکھا ہے اور عبادت اور روزوں میں مصروف ہیں۔ تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے ارشاد فرماؤ کہ اللہ تمہاری وجہ سے ملائکہ پر فخر فرما رہا ہے، اور یہ کہ تم دونوں بروز قیامت گنہگاروں کی شفاعت کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کے گھر تشریف لائے تو وہاں حضرت اسماء بنت امیس کو پایا تو استفسار فرمایا، کس چیز نے تجھے یہاں ٹھہرایا ہے، حالانکہ گھر میں ایک مرد بھی موجود ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، جب کوئی لڑکی شادی کی پہلی رات اپنے خاوند کے پاس آتی ہے تو اسے ایک ایسی عورت کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی دیکھ بھال کرے اور اس کی ضروریات پوری کرے، لہٰذا فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ضروریات پوری کرنے میں یہاں ٹھہر گئی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک نمناک ہو گئیں اور دعا فرمائی، اللہ تیری دنیا و آخرت کی تمام حاجات پوری فرمائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور خوشخبری سنائی۔ پیارے دوستو، آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان مبارک ہستیوں کے ذکر خیر کی بدولت ہمیں بروز قیامت نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔